ایک کنال کی حویلی، اس حویلی کے صحن میں بڑا قیمتی ساز و سامان، حویلی کی دیو ہیکل دیواریں، ان دیواروں پر لگی کانٹے دار تاریں، ان تاروں میں دوڑتا ہوا جان لیوا بجلی کا کرنٹ، اس ایک کنال کی حویلی کے چاروں اطراف کھڑے چاقو چوبند 20 نوجوان گارڈ، اس حویلی کی اندرونی چاروں دیواروں کے ساتھ بھی موجود 20 چوکیدار، اندرون حویلی اور بیرون حویلی موجود کل 40 چوکیدار جدید اسلحہ سے لیس، ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود چور اس حویلی سے قیمتی سامان لے اڑے۔ اگر کسی چھوٹے سے بچے جس کی عمر صرف 7 یا 8 سال ہو، یا ملک پاکستان کے کسی ان پڑھ شہری یا گدھا گاڑی چلانے والے مزدور یا کسی چوراہے پر جھاڑو لگانے والے سویپر کو یہ ساری کہانی سنائیں اور پھر اس بچے، ان پڑھ شہری، گدھا گاڑی چلانے والے مزدور یا سویپر سے پوچھیں کہ اتنے زیادہ حفاظتی انتظامات کے باوجود چور قیمتی سامان لے گئے ہیں، اب اس کی تفتیش کیسے کریں تاکہ چوری شدہ قیمتی ساز و سامان برآمد ہو جائے، تو یقیناً سب یہی جواب دیں گے کہ حویلی کے اندر اور باہر موجود 40 چوکیداروں کو پکڑ کر الٹا لٹکا دیں، چور بھی مل جائیں گے اور چوری شدہ قیمتی ساز و سامان بھی برآمد ہو جائے گا۔ ملک پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے سیاسی رہبر، بیوروکریسی کی دنیا کے بڑے بڑے پالیسی میکرز، پاکستانی اداروں خاص کر پولیس، اینٹی کرپشن، FIA، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور ان اداروں کے علاوہ دوسرے تمام با اختیار ادارے، ان اداروں کے چیف، ڈائریکٹر جنرل، IG پولیس اور IG FIA، اتنے بڑے عہدوں پر براجمان عقل و شعور رکھنے والے ماہر تجربہ کار سپہ سالاروں اور ساری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو کیوں نظر نہیں آتا کہ قومی خزانہ کون لوٹ رہا ہے، اور ان پولیس کے انسپکٹر جنرلوں کو کیوں نظر نہیں آتا کہ ملک پاکستان کے بہت زیادہ تھانوں کے تھانے دار بحریہ ٹاؤن میں بڑے بڑے بنگلے اور 40-50 لاکھ کی ذاتی 2-2 3-3 گاڑیاں کہاں سے لے آئے ہیں؟ سروس میں آنے سے پہلے یہ کیا تھے اور آج کیا ہیں؟ میرے بدقسمت پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، ان ساری سیاسی جماعتوں کے اکثر رہنماؤں اور سارے سرکاری اداروں کے اکثر سربراہوں کو سارے چوروں اور ڈاکوؤں کا علم ہے۔ یہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اکثر تھانے داروں کے ظلم و ستم، قومی خزانہ لوٹنے والے چور، رشوت اور حرام اکٹھا کرنے والے بددیانت افسر، کروڑوں کی جائیدادوں کے مالک، 7ویں یا 8ویں گریڈ کے کلرک اگر نہیں پکڑے جاتے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ دل تھام کر سنیں۔ حویلی سے چوری شدہ قیمتی ساز و سامان نہ ملنے پر حویلی کے اندر اور باہر موجود جدید اسلحہ سے لیس چوکیداروں کو پکڑنے کی بجائے اگر قانون کے رکھوالے چور تلاش کرنے کے لیے پورے ملک میں پھیل جائیں اور ایک ایک انچ جگہ چھان ماریں اور پھر بھی چور نہ ملیں، تو سمجھ جانا کہ چور کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ چور اور کتی میں اتحاد ہو چکا ہے۔ بدقسمت پاکستانی عوام اس وقت تک لٹتی رہے گی جب تک ان لٹیروں، چوروں، رہزنوں اور رشوت خوروں پر اللہ عز و جل کے غضب کا کوڑا نہیں برستا، اور وہ ضرور برسے گا، کیونکہ جس پتنگ کو ڈور ملتی جائے اور مسلسل ہی ملتی جائے، آخر کار وہ دور جنگلوں، بیابانوں یا گنجان آبادیوں میں گر کر ضرور تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ریئل ڈائری PK چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔